الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کو اپنا امام اور رہبر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مومن ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے ایمان کا نصاب سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے بچائے اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا اعادہ کے طور پر جو گزشتہ میں عرض کر چکا ہوں وہ آپ کے گوش گزار کروں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور پھر ہم آگے بڑھیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ علم بالوحی یعنی قرآن اور سنت اور انسانی علوم جو ہیں جو انسان اپنی عقل اور اپنے حواس سے مرتب کرتا ہے، اس میں ایک فرق ہمیشہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہوگا کہ قرآن مجید باقیوں کا کیا کہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا ان کا بھی الحم سے لے کے والناس تک اس قرآن مجید میں اپنی طرف سے ایک حرف بھی شامل نہیں ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ وہب خالص ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطیہ خاص ہے جو انسانیت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا ہے۔ دوسری بات جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ 3 قوانین ہیں: کائناتی قانون ربوبیت جس کو ہم نے قانون نشو و نما بھی کہا سمجھانے کے لیے، قرآنی زبان میں اس کو کائناتی قانون ربوبیت کہتے ہیں، اور قانون ربوبیت کو آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو جب بھی رب ذوالجلال والاکرام اپنی کسی مخلوق کو کمال دینا چاہتا ہے تو اس کے آگے ایک رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، وہ پروان چڑھنے والا وجود
اور اپنے مقصد کے قریب تر ہونے والا وجود جو ہے وہ اس رکاوٹ کو توڑتا ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام اس کی اس جد و جہد کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہوئے اس کو مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اس پر ہم نے سیر حاصل بات کی تھی، اور یہ رب ذوالجلال والاکرام نے پوری کائنات میں اس قانون کو رکھا ہوا ہے۔ دوسرا قانون سعادت و شقاوت، یہ رب ذوالجلال والاکرام نے نفس انسانی میں رکھا ہے۔ نفس انسانی کے اندر اس کا فجور بھی رکھا، اس کا تقوی بھی رکھا ہے۔ جس وقت حکم الہی آتا ہے تو تقوی انسان کو کہتا ہے کہ اپنے مالک کا حکم مان لے، اور فجور اس کے آگے رکاوٹ ہے۔ تو متقی انسان یعنی اپنے رب کی بات ماننے والا انسان اپنے اندر جو نفس انسانی میں فجور کی طاقت پائی جاتی ہے، رکاوٹ جو ہے، اس کو جب توڑتا ہے تو رب ذوالجلال والاکرام اس شخص کو سعادت مند کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ فجور کی بات مان لے تو پھر رب ذوالجلال والاکرام اس کو شقی اور بدبخت کر دیتا ہے۔ یہ ہے قانون سعادت و شقاوت۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا قانون تاریخی تضاد کا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کائنات کے اندر صرف حق غالب آئے گا، باطل کبھی بھی غالب آ سکتا نہیں۔ وقتی طور پر کبھی اگر باطل کو کسی وجہ سے یا حق پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کی کمزوریوں کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے کبھی اگر باطل کو غالب ہوتا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، اور اگر حق پر چلنے والے لوگ حق کا کام نہیں کریں گے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ ان قوموں کو تبدیل کر کے ایسے لوگ لے آتا ہے جو اس کا کام کرتے ہیں، بالآخر فیصلہ یہی ہے کہ حق ہی غالب رہے گا۔ یہ تین قوانین ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے۔ اس پر میں دورہ قرآن میں آپ غور فرما رہے ہوں گے کہ میں لغات کا سہارا نہیں لے رہا، یعنی میں اپنے موقف کو لغتوں سے ثابت نہیں کر رہا، بلکہ علماء کے اقوال سے بھی ثابت نہیں کر رہا۔ یعنی میں اس دورہ قرآن کے اندر اپنے دعوے کو جو ہم قرآن مجید کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو ہم علماء کے اقوال سے ثابت نہیں کر رہے، نہ ہی ہم لغت کا سہارا لے رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآن مجید سے ہی آیات لے رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ ذہن نشین رکھیں، اور یہ معمولی چیز نہیں۔ جو موقف میں پیش کر رہا ہوں اس پر پہلے علماء نے کام کیا ہے۔ اس پر میرا ایک ورک ہے سال ہا سال کا، کئی سالوں کا، جو میں آپ کے گوش گزار ان 20 دنوں میں کر رہا ہوں۔ اب آج کا موضوع کیا ہے؟ جب دین حق ہی غالب آنا ہے تو کیوں نہ ہم قرآن مجید سے اس دین کو پہچانیں کہ وہ دین ہے کیا، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے غالب رکھا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی،
میں نے کیا عرض کیا تھا کہ دین اسلام کو زوال نہیں ہے. توجہ ہے؟ ایسے لوگ جو تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے منشور کے اندر احیاء اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں. کیا؟ احیاء اسلام. بہت ساری تنظیمیں اس وقت ہمارے ملک میں بھی کام کر رہی ہیں. وہ جس وقت اپنے منشور کو لکھتے ہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا، لاشعوری کے طور پر یا بے سمجھی میں وہ احیاء شریعت، احیاء اسلام، احیاء دین محمد اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. میں اس کو درست نہیں سمجھتا. علی وجہ البصیرت قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ اگر احیاء کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، دوبارہ زندہ کرنا. کوئی شے مر گئی ہو تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کو احیاء کہتے ہیں. جو بندہ کہتا ہے احیاء اسلام کا ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ در پردہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دین اسلام ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور ہم اپنی جد و جہد اور اپنی کوششوں سے اسلام کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں. بہت بڑی غلطی ہے یہ. یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان مر چکا ہو. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ درست ہے، یعنی یہ کر سکتے ہیں. اور تنظیمات کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ احیاء المسلمین تو کہہ سکتے ہیں، احیاء الاسلام نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، مسلمان مر سکتے ہیں، دنیا طلبی کی وجہ سے، کئی وجوہات کی بنا پر وہ دین پر عمل نہ کر رہے ہوں تو ان کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اسلام ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نہ کبھی مرا تھا نہ کبھی مرے گا. رب ذوالجلال والاکرام نے خود وہ ذات زندہ ہے، زندہ نبی کو زندہ قرآن نازل کر کے زندہ دین عطا کیا ہے، اور اس دین نے کبھی بھی مرنا نہیں ہے. یہ بنیادی عقیدہ ذہن میں رکھیں. اب جو تنظیمات ہمارے ہاں ہیں وہ ناسمجھی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ احیاء اسلام. احیاء اسلام کا مطلب ہے کہ تم دین کو زندہ کرو گے. یہ وعدہ الہی ہے کہ میں نے جس محبوب پر یہ قرآن نازل کیا، جس محبوب کو یہ دین دیا، اس محبوب کی حفاظت بھی میں خود کرتا ہوں اور اس پر نازل کیے ہوئے دین کی حفاظت بھی خود کرتا ہوں. ہاں اگر قرآن مٹ چکا ہوتا، قرآن ختم ہو گیا ہوتا تو پھر کوئی کہہ سکتا تھا کہ جی دین باقی نہیں رہا، جس طرح سابقہ امتوں کے معاملے میں ہوتا رہا. لیکن اب رب ذوالجلال والاکرام کے فضل و کرم سے بواسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل کیا تھا. دین اسلام تمام نبیوں کا دین ہے اور تمام رسولوں کا دین ہے، بشمول سید الانبیاء والمرسلین کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام کی ہی تبلیغ فرمائی، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے اسلام کو حضور پر مکمل کیا. یہ جو اسلام کی نعمت تھی اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اتمام کیا، تکمیل کی حضور پر. باقی آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی اور رسول کا دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین نہیں رہا.
یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دین اسلام وہ دین ہے جس کی پیروی سے کامیابی ملتی، جس دین سے منہ موڑ کر انسان کو ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فیصلے دین اسلام کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دنیا کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک شیطان کی طاقت، ایک رحمان کی طاقت۔ کفر جو ہے یہ شیطان کا دین ہے، اور اسلام جو ہے یہ رحمان کا دین ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ اسلام کے علاوہ نام کوئی بھی ہو، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، اور زرتشتیزم ہو، کنفیوشسزم ہو، ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، بے شمار ہیں، سینکڑوں ہیں، الہامی بھی ہیں، غیر الہامی بھی ہیں اپنے دعوے کے لحاظ سے۔ بعض لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمارا مذہب الہامی ہے، بعضوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب الہامی نہیں ہے، ایک فلسفی کی بنیاد پر ہے، جس طرح ہندو مت ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر دین صرف دو پائے جاتے ہیں، تیسرا دین نہیں ہے، یا کفر ہے یا بولو اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کفر ہے، اور اسلام جو ہے یہ رب ذوالجلال والاکرام کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا کسی دین کو ناپسند کرتا ہے، نہ وحی کے ذریعے اس نے اسلام کے سوا کچھ اور نازل کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی ابتدا اسلام سے کی گئی ہے۔ نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی کتاب، مگر اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت، آپس میں بغض اور حسد کی بنا پر۔ اب یہ اختلاف نسل انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، رکھا ہے۔ اسلام جب آیا تو ایک گروہ وہ ہوگا جو اسلام کو مانے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو اسلام کا انکار کرے گا۔ دونوں کی آپس کے اندر کبھی بھی بن نہیں سکے گی، بولو کبھی بھی بن نہیں سکے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام کفر سے اتحاد کر لے۔ کفر کوشش کرتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت ملمہ سازی کر کے ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن اسلام کبھی قبول نہیں کرتا۔ اس کا اشارہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ قریش مکہ جناب ابی طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہم وقت پر بانٹ لیتے ہیں دین کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار اپنے دین پر عمل کریں جو ان کا ہے، 1 سال ہم ان کے ساتھ لگ کے ان کے طریقے پر چل لیں گے، لیکن دوسرا سال جب آئے گا تو وہ چھوڑ کے جو ہمارا طریقہ ہے اس کے مطابق انہیں چلنا ہوگا۔ یعنی 1 سال ہم ان کے طریقے پر عمل کر لیں گے اور 1 سال وہ ہمارے طریقے پر عمل کر لیں گے۔
تو یہ مطالبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا گیا، اس موقع پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی۔ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی عبادت کا تو طریقہ ہی اور ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، فیصلہ کر دیا۔ اس سے ایک بات تو سمجھ آئی نا کہ کفر کم از کم 1 سال اپنے طریقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تو ہو گیا، 1 سال اپنے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار تو ہو گئے، لیکن اسلام کا ماننے والا ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ سمجھے نا جی، یہ فیصلہ ہے اس میں۔ تو اختلاف کی صورت میں 2 گروہ وجود میں آتے ہیں جن کا تصادم رہے گا، رہا ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اصل 2 قومی نظریہ یہ ہے، کیا اصل جو 2 قومی نظریہ ہے وہ یہ ہے جو پوری کائنات کے اندر پریویل کر رہا ہے، ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف کفر ہے۔ دوسری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85، ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو چاہے اسلام کے سوا کوئی اور دین، ابتغاء کا مطلب طلب کرے، چاہے، چلنا چاہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر، تو فیصلہ کن انداز میں فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، بس اسلام پر چلو، اس کے سوا کوئی دوسری صورت قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ جو اسلام کے سوا کوئی اور چیز تلاش کرتے ہیں یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا بالآخر ناکام یہی ہوں گے، جو اسلام کے پیروکار ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے لٹریچر میں پائی جاتی ہے، بلکہ ہمارے علماء بھی بعض اوقات اس میں کوتاہی کرتے ہیں بیان کرتے ہوئے، جس کی میں نے آگے نشاندہی کی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ وہ کیا ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بانی اسلام کہا جاتا ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ دین پہلے سے چلا آ رہا تھا، ہم نے حضور پر اس دین کو مکمل کیا ہے۔ اور بانی وہ ہوتا ہے جو شروع کرے، جو سٹارٹ کرے۔ اس کا اگر ہم حضور کو دین اسلام شروع کرنے والا مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہوگا کہ حضور سے پہلے تمام نبی اور رسول جو ہیں معاذ اللہ ان کا دین اسلام کے سوا کچھ اور تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ عام طور پر ہمارے بچے جو اسلامیات کی کتابیں پڑھتے ہیں ان میں بھی اسی بات کا میں نے کئی کتابوں میں تذکرہ دیکھا ہے۔ بہت سارے علماء جو ہیں وہ اپنے سامعین کو یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے، حضور سے یہ دین شروع ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات جو ہیں ان کی نفی کے مترادف ہیں۔ پہلی آیت میں نے اسی دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم
اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. کیا بولو؟ مکمل کر دیا ہے، اکمال کر دیا ہے، تکمیل کر دی ہے. وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے اتمام کر دیا ہے، پوری کر دی ہے، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت. وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الاسلام دینا، اسلام کو بطور دین، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. اب دیکھو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کیا گیا ہے، یعنی دین کی کامل صورت حضور ہیں. بولو، دین کی کامل صورت، یعنی اسلام کو کوئی مکمل شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ہے جو رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے. پہلے انبیاء کو بھی اسلام ہی دیا گیا، لیکن ان پر دین مکمل نہیں کیا. وہ جیسی جیسی قومیں تھیں، جن جن غلطیوں میں مبتلا تھیں، جن جن کوتاہیوں میں مبتلا تھیں، ان کی اصلاح انبیاء آئے اور کرتے رہے. جس مرض میں، جس تکلیف میں، جن دکھوں میں، جن تکلیفوں میں وہ انسانیت مبتلا تھی، ان سے نکالنے کے لیے وہ نبی آئے. اور چونکہ ان کو انٹرنیشنل سطح کا نبی نہیں بنایا، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کو عالمین کا نبی نہیں بنایا. بولو، عالمین کا نبی نہیں بنایا، عالمین کا رسول نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ وہ عالمین کے رسول ہوں، ایک بھی ایسا نہیں. شانیں بڑی ہیں، بولو، شانیں، مرتبے بہت ہیں، مقام بہت ہے. پروردگار نے ان کو بڑی بڑی کمال شانیں عطا فرمائی ہیں. ایک ایک پیغمبر کے پاس وہ کچھ ہے کہ جو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا انسان. اتنی عجیب و غریب شانیں ہیں رب ذوالجلال والاکرام نے سابقہ انبیاء اور رسولوں کو عطا فرمائی ہیں. لیکن دین کسی پر بھی مکمل نہیں کیا، بلکہ ہر نبی سے بھیجنے سے پہلے وعدہ لیا کہ تم جس قوم میں بھی جاؤ، جس قبیلے میں بھی جاؤ، جس خطے میں بھی جاؤ، جس ملک میں بھی جاؤ، جس قوم کے پاس جاؤ، اپنا نام لینے کے ساتھ ساتھ، اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ، وہ نبی جس پر میں نے اس دین کو مکمل کرنا ہے اس کا تذکرہ اپنی قوموں سے ضرور کرنا. اب آپ سمجھے نا جی، یہ ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. یہ جو سابقہ میں نے دروس دی ان میں ایک آیت میں بتا چکا ہوں کہ جس میں بتایا گیا کہ یہ جو چیز انہو لفی زبر الاولین، یہ آیت پڑھ کے آئے ہیں یا نہیں آپ، کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن جس پر نازل ہوگا، کون لے کر اور کس ہستی پر نازل ہوگا، اس بات کا ذکر لفی زبر الاولین، پہلے نبیوں کو جو صحیفے دیے گئے ان میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر چکا ہے. اور وہاں بڑے چیلنج کے انداز میں فرمایا ہے سورۃ الشعراء میں، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا بنی اسرائیل کے علماء کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ ان کی کتابوں میں محبوب پاک کا ذکر آ چکا ہے؟ اور وہ جانتے تھے، ان کو علم تھا، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. جی بالکل، پہلے ازل سے ہی وعدے لیے، عالم ارواح کے اندر ہی وعدے لیے ہیں کہ میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، تمہیں رسول بنا رہا ہوں، لیکن جس پر میں نے دین مکمل کرنا ہے، جس پر میں نے نعمت اتمام کرنی ہے،
اس محبوب کو پہچانو، اس کا تم نے خود بھی ان کو ماننا ہے، ایمان لانا ہے ان پر، ان کی مدد بھی کرنی، اور اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو میرے محبوب کے بارے میں تم نے بتانا بھی ہے۔ تو دین رسول پاک سے شروع نہیں ہوا، بولو حضور سے شروع نہیں ہوا، مکمل حضور پر کیا گیا ہے، اتمام حضور پر کیا گیا ہے، اتمام نعمت۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اور یہ آیتیں بڑی واضح ہیں، اور یہ آپ کے پاس جو پیج ہے یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور قرآن مجید ان مقامات سے کھول کر آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں۔ میں اب ایک ایک پڑھتا ہوں، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 72، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے جس وقت قوم کو پیغام پہنچایا دین اسلام کا، تو انہوں نے آگے سے مذاق کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا نوح، اے نوح، تجھ پر ایمان کیسے لے آئیں؟ تیرے پاس بیٹھنے والے لوگ اراذلنا، ہمارے معاشرے کے کمینے ترین اور رذیل ترین لوگ ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، کم تر لوگ ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم تیری مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو ایک فیض عام ہوں، میں نے آ کے تم کو پیغام دیا ہے دین کا، اسلام کا، اب کوئی غریب مانے، کوئی امیر مانے، کوئی کمزور مانے، کوئی طاقتور مانے، میرے دین کے ساتھ جو لگے گا وہ بچے گا، جو نہیں لگے گا وہ تباہ ہو جائے گا، لہٰذا مجھے تمہاری پرواہ نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کو، یہ جو میرے پاس بیٹھنے والے ہیں، میں ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کر سکتا۔ آپ اس مقام پر جب پڑھیں گے تو وہاں یہ ذکر موجود ہے۔ آپ نے پھر ایک بڑی زبردست قسم کی بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ بھائی تم اگر مجھے نہیں مانتے تو نہ مانو، ان اجری الا علی اللہ، میں یہ جو دین تم تک پہنچا رہا ہوں، میں اس کی مزدوری تو تم سے مانگتا ہی نہیں ہوں۔ وما اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگ رہا، یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کے بدلے میں مجھے مال دو، بلکہ یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، ان اجری الا علی اللہ، میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کا اجر میرے پروردگار کے ذمے ہے، وہ مجھے عطا کرے گا۔ اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ بات کب کی ہے یار؟ اور اگلے کلمات دیکھیں، امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے رہوں۔ کس کے کلمات ہیں؟ بولو۔ امرت، مجھے حکم ملا ہے میرے پروردگار کی طرف سے، کیا؟ ان اکونا، میں بن کے رہوں، من المسلمین، مسلمان۔ تو جب نوح مسلمان ہوں گے تو ان کا دین کیا ہوگا؟ اسلام۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین ہوتا تو جس دین کا آپ پرچار کر رہے تھے تو پھر آپ اس کا نام لیتے، لیکن آپ نے کہا ان اکون من المسلمین۔ یہ بڑی زبردست آیت مبارکہ ہے، اس حوالے سے تاریخی طور پر ثابت کرنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام ہے۔ بولو، دین اسلام ہے۔ ہاں، یہ یقین اس وقت آ سکتا ہے جب ہمارا اعتماد قرآن مجید پر ہو۔
اگر قرآن مجید سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے اور ہم انگریزوں کی بنائی ہوئی فلمیں، ڈارک ایجز کی اور انسان کی ترقی کی، کہ انسان پہلے کیا تھا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، کہاں تک پہنچا، اگر ہم فلمیں دیکھ دیکھ کر، ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اگر دین اسلام کا شعور مسخ کر چکے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو تو یہ جدا بات ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک تک تمام انبیاء اور رسولوں کا دین دین اسلام ہے. بہت بڑی شخصیت جن کے آگے پوری تاریخ چلتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. جس وقت ہمارے آقا کریم پر یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت 3 قومیں پائی جاتی ہیں جو الہامی مذہب کے دعوے دار ہیں. یہودی مدینہ شریف میں موجود تھے، عیسائی بھی مدینہ شریف میں موجود تھے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے پھر اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا جو رب ذوالجلال والاکرام نے ان کو دے کے بھیجا تھا، دین حق. آپ کے ماننے والے مسلمان بنتے گئے. اب حضور علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا کہ میں وہ دین تمہیں پیش کر رہا ہوں جو میرے جد ابراہیم کا دین ہے. یہ رسول پاک کا دعویٰ تھا. حضور کا دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہیں وہی دین پیش کر رہا ہوں، ملت ابیکم ابراہیم. سورہ حج میں فرمایا کہ تم ملت ابراہیمی ہو. هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی. سمجھ آ رہی نا؟ رسول پاک کا دعویٰ کیا تھا کہ میں وہی دین پیش کر رہا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. یہودی بھی پھر گئے، وہ کہنے لگے نہیں، ہم جس دین پر چل رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے. عیسائی کہنے لگے کہ تم دونوں غلط ہو، ہم جس دین پر چل رہے ہیں یہ دین ابراہیمی ہے. اب تینوں کے دعوے ہونے لگے. مسلمان کہنے لگے کہ دین ابراہیمی اسلام ہے، یہودی کہنے لگے کہ یہودیت جو ہے یہ دین ابراہیمی ہے، اور عیسائی کہنے لگے کہ عیسائیت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. اب چونکہ تینوں دعوے دار ہیں، فیصلہ کون کرے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ فیصلہ پھر ان تینوں سے علیحدہ کوئی ہستی کرے گی نا. کیوں جی؟ مسلمانوں سے بھی وہ علیحدہ ہو، اور عیسائیوں سے بھی علیحدہ ہو، اور یہودیوں سے بھی علیحدہ ہو، اور وہ ہستی پوری کائنات کے اوپر خود پروردگار ہے. رسول پاک پر وحی کی کیفیت بنی. اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو سورہ آل عمران آیت نمبر 67. یہ فیصلہ کن بات آ گئی. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، نہ نصرانی تھے کیا، ولیکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام تو ہر باطل سے منہ موڑ کر میری طرف رجوع کرنے والے مسلمان بندے تھے. فیصلہ کن پوزیشن آ گئی. اور ایک طبقہ بھی رہتا تھا ان کا دعوے دار، وہ بھی دعوے دار تھے کہ یہ جو ہم کعبے کے متولی ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، یہاں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، مشرکین مکہ، ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. ان کا فیصلہ بھی ساتھ ہی کر دیا.
وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک تھے ہی نہیں، نہ مشرک، نہ یہودی، نہ نصرانی، بلکہ قرآن مجید نے فیصلہ کن انداز میں بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مسلمان تھے، اور جب مسلمان ہیں تو پھر ان کا دین کیا ہے؟ ظاہر ہے اسلام ایک صفت ہے، جس کے اندر ہو وہ مسلم ہوتا ہے، جس کے اندر ہو وہ مسلم ہوتا ہے۔ تھوڑا آگے چلیں اب بنی اسرائیل کی طرف، چونکہ یہاں سے پھر دو شاخیں ہو گئیں، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسرائیل۔ بنی اسماعیل میں رب ذوالجلال والاکرام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبوت میں بریک لگا دی، لمبی بریک، صدیوں کی، کیا بولا نا جی، صدیوں کی بریک لگائی ہے۔ اب دوسری طرف نبوت کا سلسلہ شروع ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہیں، یہ سب کا ذکر آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا اکٹھا ذکر کیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں۔ بہت سننے والی بات ہے یہ۔ نبی بنی اسرائیل کو ہو، نبی بنی اسرائیل کا ہو مسلمان، یعنی نبوت جا کدھر رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور دعویٰ ان کا کیا ہے؟ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ علیحدہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ علیحدہ ہے، قرآن نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پاس بٹھا کے ایک وصیت کرتے ہیں، اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو پاس بٹھا کے ایک وصیت کرتے ہیں، اس وصیت کا ذکر ہے اس میں۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی ہے، اور وصیت کی اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، کیا؟ آگے وصیت ایک جملے میں بیان ہو گئی، یہ ان کی وصیت قرآن نے بیان کی ہے۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا اے میرے بیٹو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا اے میرے بیٹو۔ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے ایک دین، تمہارے لیے چن لیا ہے، ایک پسند کیا ہے تمہارے لیے۔ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دین چنا ہے۔ فلا تموتن، دھیان رکھنا ہرگز تمہیں موت نہ آئے، وَأَنْتُمْ مسلمون، مگر اس حال میں تم اس دنیا سے جاؤ کہ تم سب کے سب مسلمان ہو۔ غور کریں جی، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کس دین کی وصیت کر رہے ہیں؟ اسلام کی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کس دین کی وصیت کر رہے ہیں؟ اسلام کی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر کی بات ہو اور بیٹے بھی فرما بردار ہوں اور وہ اپنے باپ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ وصیت تھی۔ پھر رب ذوالجلال والاکرام نے اسی صورت کی اس سے اگلی آیت میں علیحدہ طور پر، چونکہ اس پر آ کے پھڈا پڑنا تھا نا، بولو نا جی، یہاں آ کے تھوڑا سا مسئلہ بننا تھا، تو آیت نمبر 133 البقرہ کی میں، آیت نمبر 132 میں 33 میں
ارشاد فرمایا یعقوب علیہ السلام کا وصال کا وقت ہے، بیٹے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں سے سوال و جواب کر رہے ہیں اور پھر بیٹے آگے سے جواب دیتے ہیں. وہ پورا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے. باتیں یعقوب علیہ السلام کے دور کی ہیں. رب ذوالجلال والاکرام قرآن کے ذریعے اپنے محبوب کو بتا رہا ہے. سن رہے ہیں نا؟ یہ وہی باتیں ہیں. یعقوب علیہ السلام وصال کے وقت اپنے بیٹوں کو پوچھتے ہیں. قالو، جس وقت پوچھا ان سے، پہلے ان سے پوچھا بتاؤ لم تعبدون من بعدی، یہ ایک سوال ہے. اس سے پیچھے پوری آیت جب آپ پڑھیں گے، بتاؤ میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اب بیٹوں کا جواب سنیں. جواب ذکر کیا اس میں. قالو، بیٹے بولے، نعبدو الہک، ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی. بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں. رب کو ماننے کے لیے بھی درمیان میں کسی ایسی ہستی کو لانا ہوگا، اس کی طرف منسوب کر کے کہنا ہوگا ہم اس رب کو مانتے ہیں اے ابا جان جو آپ کا رب ہے. اور یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو اے پیارے آقا آپ کا رب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نعبدو الہک، وہ کہہ سکتے تھے رب السماوات والارض، یہ کوئی غلط ہے کہ ہم آسمانوں زمینوں کے رب کو مانتے ہیں؟ رب و کل شے، ہر شے کے رب کو مانتے ہیں، لیکن منڈا نہیں ڈالا. سمجھ آگئی نا؟ کیا فرمایا ہے؟ نعبدو الہک، اے ابا جان جو آپ کا معبود ہے، آپ کا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور وہ جو آپ کے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، اسحاق کا رب، الہ واحدہ، وہ جو ایک معبود ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جس رب کی بات کر رہے ہیں ہم اسی کے مسلمان ہیں. بولو. یہاں آ کے گڑبڑ ہونی تھی. وہ کہیں گے نہیں جی نہیں، یہ بنی اسماعیل میں جو سلسلہ ہے نا جی، بنی اسماعیل میں جو چلا ہے وہ ہے دین اسلام. ادھر نہیں، ادھر نہ آؤ. قرآن مجید فیصلہ کن انداز میں بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس کا دین اسلام نہ ہو. یہ اشارے آپ پڑھتے جائیں آگے. بہت بڑی ہستی بنی اسرائیل میں یوسف علیہ السلام کی. سورہ یوسف آیت نمبر 101. جس وقت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے واپس گئے اور تعارف ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جی یہ ہمارا ہی بھائی ہے جو مصر کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ جاؤ واپس اور والدین کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. وہ گئے، جا کے انہوں نے ذکر کیا کہ جی وہ جو 2-3 مرتبہ پہلے ہمارے ساتھ معاملہ بنایا وہ ہمارا ہی بھائی یوسف ہے. یعقوب علیہ السلام کو اس کا پتہ تھا، خبر تھی. یعقوب علیہ السلام نے تیاری کی
اس وقت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ سوتیلی تھیں، سگی والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، بھائی بھی ساتھ چل پڑے۔ بنیامین اور یوسف پہلے سے ہی مصر میں ہیں، یہ آئے تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ مل کر، پوری کابینہ کے ساتھ مل کر مصر سے باہر نکل کر استقبال کیا۔ ہاں جی، استقبال کیا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، بھائی سارے سجدے میں گر گئے۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ رب، آگے پھر دعا ہے ان کی، وہ دعا سنانا چاہ رہا ہوں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے والے، سورہ یوسف آیت نمبر 101، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، میرے رب مجھے جب اس دنیا سے لے جانا تو مجھے مسلمان کر کے لے جانا، حالت اسلام میں مجھے لے جانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، بولو۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ، مجھے حالت اسلام میں اس دنیا سے لے جانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ لاحق فرمانا۔ صالحین انبیاء میں بھی ہیں، غیر انبیاء میں بھی ہیں، طبقے ہیں، درجے ہیں، اپنے اپنے ہیں۔ تو کیا کہا؟ توفنی مسلمہ۔ آیت مبارکہ سے کیا ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا دین بھی کیا ہے؟ بولو، اسلام۔ آگے چلتے ہیں، جن کے نام پر مذہب بنا ہے، بولو، جن کے نام پر مذہب بنا ہے۔ یہود، حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون اور سرداران فرعون کے مقابلے میں قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، اس وقت یہ قوم غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، ذہنی طور پر بھی غلام ہو چکے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ کبھی بھی ہم فرعون کی غلامی سے نکل نہیں سکیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت کے مطابق ان کی تربیت فرمائی، اور آپ نے فرمایا چلو بھائی مصر سے نکلے۔ آگے پہنچے تو آگے دریا، فرعون لشکر لے کے پیچھے۔ اس موقع پر وہ کہنے لگے موسیٰ مروا دیا، آگے دریا اور پیچھے فرعون، اس نے چھوڑنا نہیں۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے اپنی قوم کو جو خطاب ہے وہ قرآن نے ذکر کیا ہے یہاں، سورہ یونس آیت نمبر 84۔ وَقَالَ مُوسَىٰ یا قوم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم، بہت توجہ سے سننے والی بات ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام مسلمان کنہیں کہہ رہے ہیں؟ وہ سب سے بڑی قوم یہی ہے نا بھائی، امت مسلمہ سے پہلے بڑی قوم یہی ہے، قریب ترین
زیادہ تر ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے سب سے زیادہ، چونکہ ان کے حالات بڑے عجیب و غریب قسم کے ان کے ساتھ گزرے تھے. تو آپ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ان کنتم مسلمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کون سا دین پیش کیا تھا؟ اسلام. ان کنتم مسلمین. سمجھ گئے؟ ہوا یوں کہ فرعون کہنے لگا، مناظرہ ہو گیا. سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ فرعون کہنے لگا کہ جی یہ مجھے کوئی بڑا جادوگر لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ بڑے جادوگر لگتے ہیں. اپنے ہرکارے بھیجے کہ ملک سے جادوگروں کو اکٹھا کرو. وہ کہنے لگے بڑا کھلا میدان ہونا چاہیے. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ میلے کا دن ہونا چاہیے جس دن لوگ بہت زیادہ اکٹھے ہوں. سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ہے. میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس میں باقاعدہ میلے کے دن کا ذکر ہے. جس طرح میلے میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، اس طرح اس قوم وہاں اکٹھی ہوتی تھی. فرمایا وہ دن ہونا چاہیے جب سب لوگ اکٹھے ہوں، جادوگر بھی آ جائیں، تم بھی لے آؤ. ہاں جی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی اس سے پہلے مان لو تو اچھی بات ہے. کہنے لگے نہیں ہوگا فیصلہ، ہونے دو جو ہونا ہے. جادوگروں کو بلایا، ان کو کہا ہاں بھائی. وہ کہنے لگے کہ سکا ہی مروانا جے کہ کچھ دبو گے بھی سانو. ہاں جی، یعنی کچھ دو گے ہمارے لیے، کچھ ہوگا بھی. تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ فرعون کہنے لگا کیوں نہیں، تم میرے مقربین میں سے ہوں گے، من المقربین، اور میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، ہر چیز تمہیں دے دوں گا. ان کا خیر ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے، وہ بھی میدان میں آ گئے. ایمان کی بھی یہاں سے پہچان ہوگی، ذرا سمجھ لیں ایمان کس کو کہتے ہیں. بہت سمجھنے والی بات. جب آپ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا الکو، جو ڈالنا ہے ڈال لو. انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. لوگوں کو وہ لگا کہ جیسے سانپ ہے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. وہ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا. سارے سانپوں کو فرمایا خذها ولا تخف، موسیٰ اسے پکڑ لے اور غم نہ کر. فیصلہ ہو گیا. وہاں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جس وقت جادوگروں نے دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنْتُ بِرَبِّ ہارون وَمُوسَىٰ. یہاں سے بھی اشارہ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. لگا آمنتم ان آذن لکم من قبل ان آذن لکم، وہ اس سے پہلے ہی تم ایمان لے آئے ہو کہ میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی. وہ کہنے لگے ایمان اجازتوں کے لیے نہیں ہوتا. بولو، ایمان جب مان لیتا ہے بندہ تو پھر اس کے لیے اجازتیں ضروری نہیں ہیں. بس دل کھل گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ موسیٰ سچے ہیں، ہم ایمان لے آئے اور ہم مانتے ہیں. اس نے کہا اچھا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ بھی کاٹ دوں گا، پاؤں بھی کاٹ دوں گا، من خلاف جانبین سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تمہیں کھجور کے جھنڈ میں پھانسی دے دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چلے گا کہ کس کی سزا بڑی ہے. یہ بات جب انہوں نے کی فرعون نے، اس موقع پر
جادوگروں کا جواب سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 126 میں اللہ نے نقل فرمایا. جب اس نے دھمکی دی کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، تو جادوگروں کے ہاتھ اٹھ گئے. ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، صبر کا نزول فرما، یہ جو کچھ بھی کرے ہم اس کے مقابلے میں صبر کریں. وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس دنیا سے لے جا، کوئی بات نہیں یہ مار ڈالے، سولی چڑھا دے، لیکن جس وقت ہم جا رہے ہوں اس وقت مسلمین، ہم چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم مسلمان ہوں. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ کو ماننے کا نام دین اسلام کو ماننا ہے. سمجھ آئی جی؟ سورہ یونس آیت نمبر 90. موسیٰ علیہ السلام کا وہی واقعہ، آگے دریا پیچھے فرعون. تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر مارا عصا، دریا کے خشک راستے بن گئے. بولو، دریا کے خشک راستے بن گئے. ایمان والے اس میں سے گزرنے لگے. فرعون نے دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھ سکا کہ بنائے کس نے ہیں. وہ کہہ رہے راستے تو بنے ہوئے ہیں، چلو بھی تم بھی. پیچھے لشکر لے کے وہ بھی گھس گیا. جب وسط میں آیا، درمیان میں، تو اس وقت رب ذوالجلال والاکرام نے پانی کو ملا کے سب کو غرق کر دیا. سب کو، یہ شان ہے اس کی. پانی کو بھی سمجھ دے دے کہ ایمان والوں کو چھیڑنا نہیں اور بے ایمانوں کو چھوڑنا نہیں. یہ شان ہے اس کی. کیوں بھائی؟ پانی پہچانتا تھا کہ نہیں ایمان؟ جی آپ کہیں گے جی یہ تو عجیب بات ہو گئی. عجیب کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے جہاں چاہے قدرت پیدا کر دے. اگر یہ عجیب ہے تو 12 خشک رستے بننے عجیب نہیں؟ وہ بھی عجیب ہے. تو یہ غرق ہو گیا. غرق ہوتے ہوتے اس کا منہ باہر نکلا پانی سے. اس وقت جو اس نے کہا وہ قرآن نے نقل کیا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 90. کالا آمنتو، فرعون کہنے لگا میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے، آمنت بہی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں. جی فرعون کیا کہنے لگا؟ میں مسلمان ہو گیا ہوں. جواب آیا آلآن، اب، وَقَدْ عَصَيْتَ مِن قَبْلَ، اس سے پہلے ساری عمر انکار کرتا رہا، اب جب کچھ نہ رہا تو تب ایمان لائے ہو. جاؤ. وہاں رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ یونس میں اگلی آیتوں میں فرمایا ہم تیرے وجود کو باقی رکھیں گے تاکہ قیامت تک لوگ تجھے دیکھ کر عبرت حاصل کریں. یہ جو سورہ یونس ہے اس کی آیت نمبر 91-92 جا کے پڑھیے گا، وہاں یہی ذکر ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے نشانی رہے. ہاں جی 12 صدیاں تک پتہ ہی نہ چلا فرعون ہے کہاں، اور ماننے والوں کے بھی قربان جائیں جو حضور کو جنہوں نے مانا.
انہوں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ فرعون ہے کہاں. میری بات کو سمجھیں یار ذرا, یہ ایمان ہے. یہ ایک بار بھی پوچھا انہوں نے نہیں. ان میں سے کسی نے دیکھا نہیں. اس وقت کہیں تھا, اس کا کوئی وجود دنیا میں تھا نہ. یہ تو اب نئی کھدائی جو 13ویں صدی میں ہوئی ہے, تو نمک کے اندر لپٹی ہوئی اس کی لاش اسی جگہ سے ملی جہاں سے وہ سمندر کے رستے بنے تھے, اور اس کا پھر انہوں نے تعین بھی کر دیا کہ یہ وہ جگہ ہے. وہاں سے نکالا, ارد گرد اس کے نمک لپٹا ہوا ہے. تو اس کو آج وہ آپ مصر کے میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں, پڑا ہوا ہے. وہ بات جس نے 13 صدیوں بعد جا کے ظاہر ہونا تھا, رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن کی صورت میں حضور پر نازل فرمائی, اور ماننے والوں نے بن دیکھے مان لیا. ماننے والوں نے بن دیکھے, یہ ایمان ہے. تو وہ بھی جانتا تھا فرعون کہ موسیٰ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ. انا من المسلمین, میں مسلمان ہوں. یہی بات نہیں اس نے کی. اور اگر بھائی موسیٰ علیہ السلام کا دین کو یہودیت ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں آج سے یہودی ہوتا ہوں. بولو نا, ایسا نہیں ہے. ایک بہت پیاری شخصیت انبیاء میں سے, بڑے کمالات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. ہوا کو حکم دیتے تخت اٹھا کے لے جاتی, نظر ڈالتے لشکر کی حاضری لگا لیتے. ایک پرندہ غائب ہوتا ذکر کرتے کہ فلانا غائب ہے, کہاں ہے. سورہ نمل پڑھنے کے لائق ہے ساری کی ساری. اس میں سے میں چونکہ موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ لے کے آیا ہوں. ہدہد کو خط دیا, جاؤ ملک سبا میں, وہاں ایک ملکہ ہے, اس کو جا کے خط دینا اور خود علیحدہ ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا کرتے ہیں. انہوں نے مشورہ کیا. وہ جو خط ہدہد کو دیا تھا سبا کی ملکہ کو دینے کے لیے, اس خط کا متن کیا ہے, یعنی اس خط میں لکھا کیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو آغاز کر رہے ہیں. اگلا متن ہے, حکم ہے, سورہ نمل آیت نمبر 31, اللہ تعالو علیہ, مجھ پر سرکشی نہ کرو اے سبا کے ملک والو, مجھ پر سرکشی. وَأْتُونِي, آ جاؤ میرے پاس. وَأْتُونِي, وَأْتُو, آ جاؤ, نی, آ جاؤ میرے پاس, مسلمین, مسلمان بن کے. بولو, آ جاؤ میرے پاس مسلمان بن کے. تو پیغمبر کافر قوم کو دعوت دے رہا ہے کس دین کی؟ اسلام کی. وَأْتُونِي مسلمین, آ جاؤ میرے پاس مسلمان ہو کر. اس نے مشورہ کیا, واقعہ لمبا ہے, ٹائم نہیں ہے. ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا مسلمان ہو کے سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا. اس کے آنے سے پہلے آپ نے کہا کہ اس کے تخت کی حالت تبدیل کر دو. وہ آئے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں. فلما جاءت قیل ہاکذا عرشک, جب آ گئی تو آپ نے پوچھا یہ تیرا ہی, یہ اسی طرح کا ہے تیرا تخت. وہ چونکہ پلک جھپکنے سے پہلے منگوا لیا تھا, اس کے آنے سے پہلے ہی. قیل ہاکذا عرشک, یہ تیرا تخت ہے. قالت کأنہ ہو, دیکھ کر کہنے لگی لگتا تو وہی ہے.
کانہو کا مطلب کیا ہے؟ لگتا تو وہ، اس میں تشبیہ ہے نا، یعنی یقینی طور پر نہیں کہہ رہی. کانہو گویا کہ لگتا تو وہی ہے. ساتھ ہی اس نے ایک کلمہ کہا، کہنے لگی کہ تخت وہاں تھا، ہم آ گئے ہیں، تخت پہلے ہی یہاں آ گیا ہے. اس کی حالت بھی چینج ہو گئی، فوراً پکار اٹھی تخت دیکھ کر، بدلی ہوئی صورت دیکھ کر. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں. اوتینا العلم من قبلها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم مسلمان بن کے آئے ہیں. ہم مسلمان. سبا کی ملکہ کو بھی پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لانے کا مطلب اسلام قبول کرنا ہے. چلیں جی، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، رولا پوری دنیا تے ہیں جی، اور مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو کر پریشان. سنیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ آج کرسچینٹی کا بڑا زور ہے اور لوگ کچھ کا کچھ بنا بیٹھے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 52. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو اکٹھا کیا، فرمایا ابھی ہمارے خلاف بادشاہ بھی ہو گیا ہے، یہودی بھی سارے ہمارے خلاف ہو گئے، وقت پڑ گیا ہے، اس موقع پر بتاؤ من انصاری اللہ، اس اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے یہ دین اسلام کا، اس میں میرا مددگار کون ہوگا؟ حواریوں سے پوچھا. حواریوں کا جواب سنیں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری کہنے لگے ہم اللہ کے مددگار ہیں. بولو، اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وشہد، اور اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو بھی اس بات پر گواہ رہنا، تم ہمارے نبی ہو، تم بھی اس بات پر گواہ رہنا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں. اتنا بڑا مشن ہو نبیوں کا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن قرآن اس انداز سے کبھی پڑھا ہو تو پتہ چلے نا. ہاں جی، سب نبی آپ کے نبی کی فوج میں کھڑے ہیں. بولو، سب نبی آپ کے سربراہ ہیں، ان سربراہوں کے سربراہ مصطفیٰ ہیں. تمام نبی ان کے ماننے والے مسلمان ہیں. یہودیت کہاں گئی؟ بولو نا جی، اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر بتاؤ مجھے یہودیت کہاں ہے، عیسائیت کہاں ہے؟ باقی دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ ایک نبی نے بھی اسلام کے سوا کچھ پیش ہی نہیں کیا. ہر نبی کو ماننے والے مسلمان ہیں. تمام نبی اپنے آقا و سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے اتنے اشاروں کے ہوتے ہوئے، اتنے اشاروں کے ہونے کے باوجود مسلمان مایوس ہو، پریشان ہو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام کے سوا کسی اور دین نے اس کائنات کے اندر کامیاب ہونا ہی نہیں. کل انشاءاللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری جنتی تک کی تاریخ میں عرض کروں گا.